بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا بہت بڑا دن 14 اگست، جب ہم سب نے ایک بہت بڑی مسرت حاصل کی اور ہمارا ایک الگ ملک ہمیں اللہ نے دیا، جو کہ ایک بہت بڑی عنایت ہے ہمارے لیے۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ ریاست میں رہتے ہیں اور ہمارا ملک بڑی اور بہت زیادہ قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے اور اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے، یا اگر کہیں غلط ہو رہا تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی چاہیے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ بہت اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، اور تقریباً ہر انسان آج اس دن کو بڑی خوشی سے سیلیبریٹ کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی کر رہے ہوں گے اور ہم سب بھی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ آزاد ہوا۔ بابا قائد نے اس ملک کی جو ہے بہت ساری وشز اور بہت ساری قربانیاں انہوں نے دیں، اور انہوں نے ہمیں بہت اچھے راستے دکھائے، ہمیں بہت اچھی ہسٹری دی کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں۔ اور انہوں نے جو کہا کہ آپ کام کریں، محنت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ملک کے لیے محنت کریں۔ اپنے لیے ہر کوئی کرتا ہے، اپنے ملک کے لیے کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کھو دیے، بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کھو دیے، اور بہت ساری ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کھو دیے۔ تو شاید اس شخص کو کچھ بھی نہ لگے جس کا کچھ نہ گیا ہو، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ ہی کھو دیا اس ملک کی خاطر۔ تو ہمیں ان کو بھی اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دیں، اور جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ورثاء، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے کرم میں، اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جنت الفردوس میں جگہ دیں، آمین۔ تو اس ملک کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں ہمارے بہت سارے لوگوں نے، ہمارے افواج نے، جتنی بھی ہیں تمام تر افواج نے، اور اس کی بڑی ہسٹری ہے۔ آپ کبھی اس ہسٹری کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، لیکن الحمدللہ اس چیز پہ بھی فخر ہے کہ ہم آج ایک اسلامی جمہوریت ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ اپنے ملک سے محبت کریں، تمام تر جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا کریں، وہ تو شہید ہیں، اپنے ملک کی خاطر شہید ہوئے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے۔ اللہ ان کے طفیل ہم پر بھی اپنا کرم کریں، لیکن ہمارا ایز اے مسلم یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، ان کی فیملیز کو سپورٹ کریں، ان کی فیملیز کے جو دکھ ہیں ان میں برابر کے شریک ہونا چاہیے ہمیں۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کا حوصلہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے، ہمیں اچھی امید دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، خوشیوں کا ذریعہ بنے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ آپ کوشش کریں، اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے آپ کوشش کیجئے کہ ہمدردی سے پیش آئیں، ان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا کرم کریں گے انشاءاللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کھویا ہے۔ کل ہی میں نے ان کی ایک ہسٹری پڑھی کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس جو ڈیزیز تھی اس کو شو نہیں کیا، اس
بیماری کو شو نہ کرنے کے ریزنز یہ تھے کہ اگر اس ٹائم پہ وہ اپنی بیماری کو شو کر دیتے تو یہ ملک پاکستان آزاد نہ ہو پاتا، مطلب ہم آج بھی غلامی کی زندگی جی رہے ہوتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ میری یہ فائنل لاسٹ اسٹیج ہے میری اس بیماری کی، اگر اس میں نے علاج نہ کروایا تو میرے جان جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن انہوں نے اپنی اس بیماری کو شو نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ بیماری شو ہو جاتی تو ہمارا ملک آزاد نہ ہو پاتا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے مطلب کتنی بڑی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اس کے علاوہ ہمارے کتنے ہی فوجی بھائی بہت ہی ماؤں کے ایسے جوان کہ جن کو دیکھ کر نا انسان کو ایک خوشی سی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس ملک کی خاطر، لیکن وہ قربانیاں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف 14 اگست کو ہی ان کو یاد کریں، کوشش کریں ہر وقت ان کے لیے دعا کریں، کیا پتہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالی ہم پہ کرم کریں۔ آپ جب بھی مطلب دعا مانگیں، ہر نماز کے بعد آپ ان کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی خاطر ہم پر بھی اپنا کرم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ایک نیک جذبہ رکھیں، ہیومینٹی کے حساب سے آپ سوچیں تو کہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں، کسی کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کائنڈلی آپ سب جو ہے اس چیز کی کوشش کریں کہ تمام تر شہداء کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں ان کو، اور جو اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے، اور ویسے بھی اپنے تمام تر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور ہماری ماں بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں رہنے کے لیے نا زندگی دیں، اور ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے بہت ساری قربانیاں جو دی ہیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق دیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ اسلام ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ جب آپ کسی کی خاطر قربانی دیں گے، قربانی یہ نہیں کہ آپ اپنی خواہشات کا گلا دبا دیں، نہیں، اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس میں آپ غرباء کو یاد رکھیں، مساکین جو ہیں ان کو یاد رکھیں، اپنے ریلیٹیوز کو یاد رکھیں، یہی قربانی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں، یہی قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اچھا کرنے والا، اچھا سوچنے والا بنائے، آمین۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو سدا شاد و آباد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھیں، اور اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر، پوری امت مسلمہ پر، تمام بہن بھائیوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم، رحمت اور عافیت سے ہمیں سرشار رکھیں، آمین۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کو ایک دلی طور پہ میں ان کو سلام کر پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں آزادی دلا کر آزادی سے جینا سکھایا، ورنہ آج شاید پوری امت مسلمہ جو ہے غلامی کی زندگی جی رہی ہوتی۔ قائد اعظم ہمارے عظیم ترین لیڈر تھے، ہمارے دلوں میں وہ آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ انہوں نے ہمیں آزادی سے جینے کا حق دیا، انہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا۔ آج ہم آزادی کی یہ جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ شاید اللہ کا مطلب یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے ہم پر، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں، یہ ان کی کاوشوں کا، ان کی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد سانس لے رہے ہیں، ایک کھلی فضا میں، ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔
تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی قدر کریں. اس ملک کے ساتھ ہم جس طرح اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اگر ہر شخص، سب سے پہلے میں اپنا کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جاؤں، اور ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری کا، اپنی رسپانسبلٹی جو اس کی ہے، اور اپنے اس ملک کے ساتھ مخلصی کا اگر ہم لوگ ہو جائیں مخلص، تو یقین مانیں پاکستان جیسا ملک اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ نے پاکستان کو خود کفیل بنایا ہے. پاکستان میں دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس ملک پاکستان میں نہ ہو، لیکن ہمیں اس کے باوجود بھی نہ تو اس ملک سے اس طرح محبت ہے، نہ ہم اس کی قدر کر پا رہے ہیں. پتہ نہیں ایسا کیوں ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ملک بہت اچھی طرح سے ترقی کرے. اللہ ہمارے ملک کو مخلص اور بالکل کلیئر انسان دیں، ایسے لیڈر دیں جو اس عوام سے مخلص ہوں، اسلام کے ساتھ ان سے محبت ہو، ان کو محبت ہونی چاہیے اسلام کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا کرم، اپنی رحمتوں کے سائے رکھیں. آمین. اللہ ہمارے ملک کو سدا شاد و آباد رکھیں. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، بابا قائد محمد علی جناح جیسے عظیم لیڈر، عظیم رہنما اور عظیم شخصیت، ایسا کوئی لیڈر نہ آج تک ان کے بعد پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اور شاید نہ ہی کبھی پیدا ہو. کاش کہ ان جیسا ایک اور سنسیئر مخلص انسان اس ملک کو اور مل جاتا، تو شاید آج پاکستان کسی بہت ہی عظیم سٹیج پہ ہوتا. یہ نہیں کہ ملک پاکستان عظیم نہیں ہے، ملک پاکستان بہت عظیم ملک ہے، بہت بہترین ملک ہے. لیکن کاش کہ اس میں جو رہنے والے لیڈر ہیں، جو رہنے والے لوگ ہیں، پاکستان کو مخلص لوگ نہیں ملے. اور علامہ محمد اقبال جنہوں نے اس ملک کے لیے خواب دیکھے، انہوں نے اس ملک کے لیے بہت سارے خواب دیکھے، اور جو اللہ نے کیے پورے بھی ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ملک پاکستان سے محبت کریں. آپ بھی کریں، میں بھی کروں، ہم سب کریں. اس ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں پلیز، سب کے سب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم بھی کریں گے، ہمارے ملک کو ترقی بھی ملے گی. اپنے بچوں کو، اپنے ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کی سپورٹ کریں، ان کے بچوں، کیونکہ ہمارا جب تعلیم عام ہوگی، ایک غریب کا بچہ بھی اب اسکول جائے گا، جب تعلیم عام ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہمارے لیے دنیا کی تمام تر آسائشیں ہیں. تو اس نئے جذبے کے ساتھ آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کو خوش رکھیں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سب مل کر کہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد، پاکستان